خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. محبت سے، عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو دین کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا شکریہ یہاں کے منتظمین کا اور ہمارے قاضی نعیم صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فون کیا. کافی دنوں پہلے فون کر دیا تھا. اس سے معلوم چلتا ہے کہ ان کی فکریں، ان کی سوچ پہلے سے وسیع ہے. ایسی فکر ہمارے نوجوانوں میں بھی آ جائے. میں تو کسی کو پہچانتا نہیں اتنا زیادہ، ہر ایک اپنے اعتبار سے محنت کرتا ہے، لیکن ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے تو میں نے پیش کر دیا کہ ہم جو ہے محنت کریں، جو ہے ایسے جو دین کے کام کر رہے ہیں ان کو ساتھ دے، مسجد و جماعت میں بیٹھے، مشورے میں بیٹھے اور ساتھ دے لوگوں کا.
بہت سارے میرے 2-3 موضوع دماغ میں آئے، 2-3 باتیں میرے دماغ میں آئی، لیکن ابھی حالات کے اعتبار سے میں نے پیپر پڑھ رہا تھا ٹائمز آف انڈیا، اس کے اندر 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی۔ کتنی لڑکیاں؟ چلو 8 لاکھ غلط بات ہے، تو 8,000 تو مانے، چلو 8 بھی بڑی بات ہے، تو 8 لڑکی بھی ہاتھ سے چلی گئی، اس کو کون سمجھائے گا؟ اس سے معلوم چلتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صورت سے، ان کے حالات سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی کیا ہے، ایمان کی لہریں، ارتداد کی لہریں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے بعد سب سے قیمتی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ ایمان۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا، اسے ماننا، اور ماننے کے بعد اس کے فرمودات پر، اس کے حکم پر چلنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کے مقابلے میں شرک آتا ہے۔ ایک بات رکھیے، آپ جتنی بھی نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، دین کے کام کر لے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہوگے، وہاں تک ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو بنیادی چیز، بیسک چیز جو ہے ایمان ہے۔ جب تک ہمارا ایمان پر جو ہے جماؤ نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ صحابہ کی ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ایمان وہ کس طرح بناتے تھے، کس طرح فکرے کرتے تھے، ہم وہ نہیں پڑھیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے۔ ایمان بنانے کے کیا طریقے ہیں وہ ہم نہیں سیکھیں گے، وہاں تک ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے شرک۔ کیا آتا ہے؟ شرک آتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ کیا نصیحت فرمائی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا، جن کو حالات ہلا نہ سکے۔ انسان حالات میں ایمان پر جمع رہے۔ ابھی حالات ایسے ہیں، انسان یہ کام کر لے تو بھی ایمان سے نکلنے کی جو ہے، انسان کو ڈر رہتا ہے کہ ایمان نکل جائے گا، یہ کام کر لوں گا، یہ ڈر جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا، ماحول ایسا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان پر جمع رہے۔ جماؤ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے بارش کے موسم کے اندر ہوائیں چلتی ہے تو ٹینٹ اور تمبو جو ہوتا ہے نا، ٹینٹ اور تمبو، ہوا آئے گی تو وہ اڑ جائے گی، ہوا اس کو اڑا لے جائے گی تمبو اور ٹینٹ کو، لیکن ایک مضبوط پایا ہوگا تو اس کا گرنا اور اس کا ہلنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر، جس میں سینٹر پلر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اسی پلر کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرا پلر کس کا ہے؟ نماز کا۔ آپ جتنی نماز پڑھتے جائیں گے، جتنی زکوٰۃ دیتے جائیں گے، دین کا کام کرتے جائیں گے، ایمان بناتے چلے جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے جائیں گے، حج ادا کرتے جائیں گے، اللہ کی عبادت کرتے جائیں گے، اللہ کی مانتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے
آپ دیکھیں درخت کے اندر جڑیں نظر نہیں آتی ہے. کیا ہے؟ درخت کے اندر جڑیں نظر نہیں آتی. یہ جڑ ہی اصل میں ایمان ہے. لیکن آپ باقی درختوں کو دیکھ لے، وہ شاخ کو دیکھ لے، پتے کو دیکھ لے، وہ تو نظر آتے ہیں. لیکن آپ جس درختوں کو دیکھیں کہ اس پر شاخیں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر پتے پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پھل آئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہرائیوں تک گئی ہوئی ہیں. جیسے جڑوں کی گہرائیوں کا اندازہ شاخوں سے لگایا جاتا ہے، پتوں سے لگایا جاتا ہے، پھل سے لگایا جاتا ہے، تو ایمان کی جڑوں کی مضبوطی کا اندازہ اعمال سے لگایا جاتا ہے. جیسے شاخوں اور پتوں سے ہم اندازے لگاتے ہیں کہ یہ جڑ بہت گہرائیوں تک گئی ہے، اسی طرح ایمان کی جڑوں کی مضبوطی کا اندازہ ہم اعمال سے لگائیں گے. آپ کا جتنے اعمال مضبوط ہوگے آپ کا اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آپ نماز پڑھتے جائے، آپ دین کا کام کرتے جائے، سود سے بچتے جائے، آپ زکوٰۃ دیتے جائے، حج ادا کرتے جائے، آپ زکوٰۃ دیتے جائے، آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. یہ اعمال ہے. آپ جتنے نیک اعمال کریں گے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے، قرآن کریم کے اندر کلمہ طیبہ کی مثال بھی بیان کی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ یہ ایمان والا کلمہ طیبہ درخت کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، اس کی شاخیں کتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے پتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. کلمہ طیبہ کی مثال قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. یا آپ کو ایمان تازہ ہوتے چلے جائے، میرا بھی ایمان تازہ ہوتے چلے جائے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوتا چلا جائے. آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں. کھجور کی درخت کے بارے کے اندر میں نے پڑھا کہ کم از کم کھجور کی عمر 250 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 2500 سال ہے. اور ایک مثال سمجھ لے، آپ کو انشاءاللہ اور بات سمجھ میں آئے. ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان بنانے کی فکر کریں، ہم ایمان کے مذاکرے کریں، ایمان کو سمجھیں. یہی اصل ہے. جیسے کہ کوئی انسان بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پرہیز بھی کریں اور دوائی بھی لیں. تو دوائی کا لینا امر بالمعروف ہے اور پرہیز کرنا نہی عن المنکر ہے. انسان صرف دوائی لے، پرہیز نہ کرے تو انسان جس کو شفا ملنے والی، وہ دوا اس کو اثر کرنے والے. ذرا زور سے بولیے نا، دوا اثر کرے گی؟ نہیں اثر کرے گی. لیکن آپ دونوں کو لے، دوائی بھی لے، پرہیز بھی کرے، تو انشاءاللہ یہ دوا زود اثر بنے گی، دوا اثر کرنے والے بنی گی. حقیقی شفا دینے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن تدبیر تو اختیار کرنی پڑے گی نا. اس لیے یہی بات سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ قرآن میں بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیان کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کمزوریوں کی نسبت اپنی طرف کی جائے اور نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. حضرت ابراہیم ہمیں سمجھا رہے ہیں. آج ہم کیا ہے، روتے رہتے ہیں. کمزوریوں کو نہ دیکھیں،
اللہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں دی ہے، اس کو پیسہ ہی اصل نعمت نہیں ہے. ہاتھ پیر اللہ نے جو دیے وہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی، کیوں آنکھیں دی؟ آپ دیکھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قدرت کے نظارے نہیں کر سکتے، وہ کسی چیز کو نہیں دے سکتے. تو ہم ان نعمت کا استعمال قرآن کریم کو پڑھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں. ہاتھ کا جو ہے اس نعمت کا استعمال یہ ہے ہم کسی کمزور کی مدد کریں. یہ نعمت جو ہے یہ نعمت کا استعمال ہے. آپ کے پاؤں جو ہے اللہ نے آپ کو دیے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے ان کو جا کر دیکھ لیا جائے، وہ چلنے کے محتاج ہے، ان کو کوئی کام کرنا ہے تو مشکل ہے ان کے لیے. تو آپ غریبوں کی مدد کی جائے، گھروں کے اندر جائے، اس پاؤں سے جا کر پوچھے، بیواؤں کا یتیموں کا حال پوچھے. یہ پاؤں کی نعمت کا شکریہ ہے. ہاتھ کا استعمال یہ ہے کہ کوئی کمزور راستے سے جا رہا ہے، بوڑھا جا رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، لاؤ چچا جی میں اٹھا لیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ہاتھ کی نعمت کا استعمال. تو بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو مضبوط کون کرتے ہیں؟ اعمال مضبوط کرتے ہیں. آپ یہاں زکوٰۃ ادا کرتے جائے، کلمہ طیبہ کا درخت بڑا ہوتا جائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے جائے، کلمہ طیبہ کا درخت بڑا ہوتا جائے گا. مختلف اعمال کر کے کلمہ طیبہ کے درختوں کو بڑھایا جائے. اب ایمان پر جماؤ کیسے ہوگا؟ ایک ہے ایمان کا آ جانا اور ایک ہے ایمان کے اوپر جم جانا. کیا ہے؟ ایک ہے ایمان کا آ جانا، ایک ہے ایمان کے اوپر جم جانا. جتنا یقین آپ کا اللہ کی ذات پر بڑھے گا اتنا آپ کا ایمان پر جماؤ ہوگا. آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی قدرت پر، اللہ کی جو ہے بڑائی پر آپ کا یقین ہوگا تو آپ کا ایمان پر جماؤ ہوتا چلا جائے گا. آپ یہ غور کریں، آسمان، میرے ساتھ زور سے بولتے چلے جائیے. آسمان کو بنانے والا کون؟ اللہ. زمین کو بنانے والا کون؟ اللہ. چاند کو بنانے والا کون؟ اللہ. ستارے کو بنانے والا کون؟ اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ملک اقتدار دینے والا کون؟ اللہ ہے. بادشاہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ساری دنیا کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ بول زور سے بولیے نا. اللہ کے ہاتھ میں. ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو بنانے والا کون؟ اللہ. دین کو بنانے والا کون؟ اللہ. انسان کو موت دینے والا کون؟ اللہ. مرنے کے بعد زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ نے آسمان و زمین کو کتنے دنوں کے اندر بنایا؟ 6 دنوں کے اندر بنایا. انسان کو کون بنانے والا؟ اللہ بنانے والا. جناتوں کو کون بنانے والا؟ اللہ بنانے والے. دریاؤں کا نظام چلانے والا کون؟ ایک اللہ ہے. سمندروں کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. ہواؤں کی مخلوق کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. سمندروں کی مخلوق کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے ان جو ہے جانوروں کو بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ بنانے والے. آپ دیکھیں ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. ہمیں ایمان کا استحضار رہے. تو ایمان پر جماؤ بہت بڑی چیز ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام. کس کا؟ انبیاء کرام کا سب سے مضبوط ایمان ہوتا ہے. اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جو بھی نبی آتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے. آپ تمام انبیاء کی فہرست کو، تمام انبیاء کے حالات کو پڑھ لو، ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے.
کہ بھائی توحید کی دعوت کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، صحت دینے والا بھی اللہ، کمزور کرنے والا بھی اللہ، مالدار بنانے والا بھی اللہ، غریب بنانے والا بھی اللہ۔ یہی توحید کی دعوت ہوتی ہے، ہر انبیاء کرام یہی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے جو دعوت چلتی ہے نا، توحید کی دعوت چلتی، مسلک کی، کسی پارٹی کی دعوت نہیں چلتی۔ جتنے بھی انبیاء کرام نے دعوت دی انہوں نے توحید کی دعوت دی، مسلک کی کسی نے دعوت نہیں دی، عقائد کی دعوت دی کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب کسی انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے عقائد بتانے ہوں گے، اپنے نظریے بتانے ہوں گے، اپنی فکریں بتانی ہوگی اس کو۔ یہی کام انبیاء کرام کرتے تھے۔ جب کسی انسان کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، اس کو توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے، تو اس کو پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کی پہچان بتاتے تھے۔ ہر انبیاء کرام اس کو پہلے ہی جو ہے ایمان کی دعوت نہیں دیتے تھے، پہلے اللہ کا کیا ڈیفینیشن ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے، وہ بتاتے تھے۔ تو ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے، دعوت دے تو کسی انسان کو پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت یہ بتایا جائے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت پتے کی بات بتائی، جڑ کی بات بتائی۔ اے میرے بیٹے، تجھے میں اگر یہ بات بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ جو ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی کہا قرآن میں کہ بیٹا تو ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو پہلے سب سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذرہ برابر بھی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں۔ آپ کو میں جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے ایمان پہاڑوں کی طرح ہوتا تھا، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، صحابہ کا ایمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے، ان کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کی تلوار۔ کیا صحابی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیے نا، خالد۔ آپ کو واقعہ یاد رہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پادری کو لایا گیا۔ کس کو لایا گیا؟ ایک پادری کو لایا گیا، پوپ کو لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا تھی، جیسے کہ ہمارے نوجوان آج کے زمانے کے اندر وہ پڑیے کھاتے رہتے ہیں نا، چباتے رہتے ہیں بکروں کی طرح، کھاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے پاس ایک پڑیا تھی۔ تو پادری کو جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا۔ پوچھا بھائی اس کو کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا بہت بڑا جرم کیا، بڑا گنہگار ہے۔ کیا کیا اس نے؟ کیا بڑا جرم کیا؟ تو اس نے تو کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا۔ فرمایا کیا جرم کیا؟ اس نے یہ جرم کیا کہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو جہاں سے پانی پیتا ہے وہاں اس نے زہر ملانے کی کوشش کی کہ وہ پانی کے اندر زہر ڈال دے، اور یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کو پانی میں ملا دیا جائے تو سینکڑوں بندوں کو ایک وقت میں مار سکتا۔ کوئی بھی پانی پی لے گا مر جائے گا، لہذا سینکڑوں کے سینکڑوں انسان مر جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو، ان کا یقین دیکھو، ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھو۔ کہا کہ لا پڑیا لا، تو تیرے پاس جو پڑیا ہے وہ لا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑیا جو ہے پانی میں ڈال دی جائے گی تو مر جائے گی ہم لوگ، یہ پڑیا ڈالنے کی وجہ سے انسان مر جائیں گے۔ مارنے والا تو اللہ ہے، تو نہیں ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کون مارتا ہے۔ پڑیا کو لیا، اللہ نہ چاہے نا، اللہ نہ چاہے تو زہر پلا کر بھی نہ مارے، اور اللہ چاہے تو زہر کے بغیر بھی مار سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ہے نا،
اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ ہم دیکھتے نا کہ بھائی یہ یہاں سے گولی سے بچ گیا، یہاں سے بچ گیا، بہت کٹو کٹی بچ گیا، نہیں، اس کی موت نہیں لکھی تھی۔ مقررہ وقت پر ہی ہر ایک انسان کی موت آئے گی۔ تو اللہ نہ چاہے تو زہر پلا کر بھی نہیں مارتا، اور اللہ چاہے تو زہر کے بغیر بھی مار دیتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوڑیا لی، پوڑیا کو منہ میں ڈالنے سے پہلے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اے میرے پیارے رب، میں یہ جو پوڑی پی رہا ہوں، تو نہ چاہے تو نقصان نہیں ہوگا، تو چاہے گا تو ہی نقصان ہوگا، تو ہی موت دینے والا ہے، یہ سامنے موجود ہے۔ ان کو میں ایمان سمجھانا چاہتا ہوں، ان کو میں یقین سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہونا چاہیے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوڑیا کو پی لیا، تھوڑی دیر گزری تو پسینہ آیا ان کو، ان کے ہاتھ وغیرہ کانپے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہی کہ کچھ ہوا ہی نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کو انہوں نے سمجھایا، دیکھو بھائی، دیکھا نا میں ان کا ایمان۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میرا ایمان کس پر ہے، اللہ پر ہے۔ وہ پادری کو کہا تیرا ایمان کس پر تھا؟ یہ پوڑیا پر تھا کہ ماروں گا تو لوگ مر جائیں گے۔ تو وہ جو ہے پادری، وہ قلعے کے اندر گیا، اور قلعے کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کو کہا، اس کے ماننے والے کو کہا کہ یہ مرنے والے نہیں ہیں، یہ تو مارنے والے انسان ہیں، ان کا جو ہے موت و حیات کا، ان کا جو ہے یقین اللہ پر ہے، کسی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو نہ چھڑا جائے، ان کا ایمان بہت بڑا مضبوط ہے، ان کو نہ چھڑا جائے۔ تو یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ دیکھو صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، کہ اتنی بڑی سامنے جو ہے وہ موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کا یقین دیکھیے۔ ایک آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کا جو ہے ایمان پر جماؤ کیسا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایمان پر جماؤ کیسے ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سیرت میں جاتے ہیں، ہمیں معلوم چلے گا ایمان پر جماؤ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، یہ بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ فوج تھی، اور عرب کے اندر یہ رواج تھا، عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ وہ ہے نا صبح سویرے سفر کرتے تھے، کیونکہ عرب کی گرمی بڑی خطرناک ہے، بڑی تیز ہوتی ہے، تو وہ جو ہے صبح سویرے جلدی نکل کر سفر کرتے تھے، اور 9 بجے رک جاتے تھے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، اور رات کے 11-12 بجے تک جو ہے نا پھر وہ سفر کرتے تھے۔ تو ایک ساتھ جو ہے سفر پر تھے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم تھک گئے، تھوڑا ہمیں آرام کر لینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ نہیں ڈالا کہ نہیں ہمیں تو سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا خیال رکھتے تھے، حضور کے دربار کے اندر ہر ایک کا خیال رکھا جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کا خیال رکھا جاتا تھا، غریب ہو امیر ہو، سب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو جو ہے صحابہ کرام کا خیال رکھا گیا۔ اس لیے دین کے اندر جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی زیادتی اور ایسا بوجھ والا عمل نہیں بتا دیا۔ کسی بھی موڑ پر انگلی رکھ کر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمل کرنا مشکل ہے، دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہمارے اوپر کوئی ایسے عمل اور ایسے فرائض جو ہے ڈالے نہیں گئے، بوجھ پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بتایا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے تمہاری استطاعت کے مطابق، تمہاری قدرت کے مطابق، تمہاری طاقت کے مطابق ہم نے تم کو مکلف بنایا ہے۔ اگر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی اپنی اعتبار سے مقرر کرتے، بنجوں پر ووٹ ڈالتے، تو آج ہم کو روزانہ 500 نماز پڑھنی پڑتی، 50 نماز پڑھنی پڑتی، 50 کی جگہ ہم پر 5 لے آئے۔ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، کتنی ساری نمازیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری جو ہے امت، ہماری قوم اتنی ساری نماز نہیں پڑھتی تھی، کم کرائیے، کم 5 جب آخری وقت رہ گیا تو بھی کیا کہا کہ اور کم کرائیے، ہماری قوم تو اتنی بھی نہیں پڑھتی تھی، لیکن حضور نے کہا اتنی ساری کم کروائیے۔ اللہ نے جو ہے اتنی ساری کم کی ہے، 5 ہی باقی رہنے دیجیے، تو صرف 5 نماز باقی، ہمیں وہ بھی بوجھ لگتی، ہم صبح میں اٹھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں اٹھ پاتے بھائی؟ ہر عمل آسان ہے، قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کسی بھی موڑ پر، کسی بھی جگہ پر انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمل دشوار ہے، یہ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کی طاقت میں جو ہوتا ہے وہی رکھا ہے، پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ یہ ہماری جو ہے ناکامی ہے۔ تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آرام کر لیتے ہیں، تو حضور نے کہا دیکھو سب چھاونی ہے، چھاونی، آپ وہیں پر سو جانا۔ چھاونی ہے، اس زمانے کے اندر درخت رہتے تھے، وہاں پر سو گئے۔ سونے کے بعد حضور کی آنکھ کھلی، وہ ایک منافق آیا، ایک کافر آیا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار۔ اس زمانے کے اندر اپنی سیفٹی کے لیے تلوار رکھتے تھے، اپنی بچاؤ کے لیے تلوار رکھتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے پاس بھی تلوار تھی۔ حضور نے ننگی تلوار لٹکا دی اوپر، حضور سوئے تھے، سب تمام سوئے ہوئے تھے۔ ایک کافر آیا اور حضور جیسے ہی وہ مارنے کی کوشش کی، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ ایسی کشمکش کی حالت کے اندر اگر ہم ہوتے تو کیا ہے، ہم ہاتھ سے ایمان کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور نے کیا کہا؟ حضور وہیں بنداس رہے، کوئی سل نہیں آیا، کوئی بل نہیں آیا، کوئی ٹینشن نہیں آیا، بھویں بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ کافر نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ لوگوں کو اپنا بتا رہا ہے، لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے، تجھے کون بچائے گا؟ تیرے ہاتھ کچھ نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تجھے کون بچائے گا؟ تو یہی جملے بولنے تھے اس کے۔ حضور کا کیا جملہ تھا؟ مجھے اللہ بچائے گا، تو نہیں بتائے گا۔ یہ جملے بولنے کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور پھر حضور جو اس کے اوپر چڑھ گئے، بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے محمد کا رب بچائے گا۔ تو ان کا ایمان تھا، دیکھو ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، کہ ایک ہی وار کے اندر مارنے جا رہا تھا وہ، لیکن حضور کے جملے کیا نکلے؟ مجھے اللہ بچائے گا، تو نہیں بچائے گا، مجھے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم بولے تو اثر ہونا چاہیے، ہم عمل کرنے والے بنے، کہ ہم کو دیکھ کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو، ہماری سیرت، صورت، گفتار، کردار، ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان بنے، لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام میں، ایمان میں داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر جمنے کی، ایمان بنانے کی، صحابہ جیسا ایمان بنانے کی، انبیاء کرام کا ایمان بنانا ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ